محبان کراچی این جی او کے وفد چیئرمین حافظ ارشد کے ہمراہ امریکہ میں قید پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائش گاہ پہ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں وفد نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ محبان کراچی این جی او کے چیئرمین حافظ ارشد نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی بیٹی ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کی رہائی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ رہیں گے اور ساتھ چلیں گے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ایکتا ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ہر قدم پر پاکستان کی عزت، وقار اور بقا کی بات کی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج سزا بھگت رہی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے تو ڈاکٹر عافیہ کو رہا کر دیا ہے، مگر پاکستانی گورنمنٹ اس کو رہا نہیں کروانا چاہتی۔ ڈاکٹر عافیہ کے نام پہ سیاست کرنے والی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ واضح ہی نہیں کیا ہے کہ آیا اس کی رہائی کس طرح کی جائے گی۔ الٹا اس کی رہائی کے کاغذی کارروائی میں پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور رکاوٹ بن رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی مدد کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اقتدار سے پہلے کپتان ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس کی رہائی سے متعلق اپنے دور حکومت میں وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر ملاقات کا ٹائم مانگ لو تو وہ ملنے سے اوائڈ کرتے ہیں اور ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نہ جانے ہمارے کپتان کی کپتانی کہاں چلی گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا تھا کہ سال 2020 میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں سے ملاقاتیں اور میٹنگیں کی جا رہی ہیں، جلد ہی اسی لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ عافیہ بالکل بے قصور اور وہ حق پر ہے اور وہ پاکستان کی بہت بڑی خیر خواہ تھی، وہ پاکستان کے لیے بہت ہی مخلصانہ کام کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ حکومت نے کوئی پالیسی واضح نہیں کی ہے، زبانی جمع خرچ ضرور کی ہے، مجھ سے بہت سارے وعدے کیے تھے اور ایک پوری پالیسی کا لے آؤٹ کیا تھا جس کو اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں وہ تو اب خبر کا حال ملتا ہے۔ محبان کراچی این جی او کے وفد میں جنرل سیکریٹری منظر عباس اور کراچی کے سارے اضلاع کے عہدیداران اور ورکرز شامل تھے۔ احمد حسین ہلیو، ایکتا ٹی وی نیوز، لانڈھی، کراچی۔